السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، الحمدللہ انجمن میں دینیات کی طرف سے الحمدللہ بہت سارے الگ الگ نوعیت سے پروگرام ہو رہے ہیں، تو اسی کی ایک کڑی آج ہے۔ آج کی ٹاپک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قائد اور ہمارے رہنما کیوں۔ سب کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز کو کسی کو فالو کرتے ہیں تو اس کو کیوں فالو کرتے ہیں، اس کی ہم کسی چیز کے زندگی کو ہم پسند کرتے ہیں، اس کی زندگی کو ہم کیوں پسند کرتے ہیں، ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے۔ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک کرکٹر کو فالو کر رہے ہیں تو کیوں اس کو فالو کر رہے ہیں، ایک فٹ بالر کو فالو کر رہے ہیں اس کو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ نہیں معلوم ہو کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو ہم کیوں فالو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات پر ہم عمل کر رہے ہیں تو ہم کیوں اس پر عمل کر رہے ہیں، یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج کے اس چھوٹے سے اس میں یہی باتیں آپ سب کے سامنے آئے گی، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے سبھوں سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دھیمی آواز میں، چھوٹی آواز میں اللہ کے نبی پر درود بھیجے۔ پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ تو سب سے پہلی چیز، اللہ کے رسول ہمارے قائد اور رہنما کیوں؟ قرآن میں جیسے کہ ابھی ہم نے یہ آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی پوری لائف میں، پوری زندگی میں ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ اللہ کے نبی۔ تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اللہ کے نبی کی شخصیت ہمارے لیے نمونہ ہے، تو صرف خالی ہم یہ بول کر خاموش رہیں گے نہیں اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنا ہے، نہیں۔ یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی کے اندر کی جو صفات تھی، ان کے اندر جو اچھائیاں تھی، ان کے اندر جو لیڈر اور جو اعتبار سے ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، اس کو اپنائیں گے تو ہمارے اندر آئیں گے۔ ہم اس کو اپنائیں گے نہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی کیا صفات ہیں، اللہ کے نبی کے کیا اخلاق ہیں، اللہ کے نبی دوستوں کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اللہ کے نبی کے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، اللہ کے نبی کے بچوں کے ساتھ کیا اخلاق ہیں، کچھ بھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ کیوں معلوم نہیں ہے ہمیں؟ سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ہم نے ابھی تک اللہ کے نبی کی کوئی مکمل سیرت کی کتاب ابھی تک ہم نے پڑھی ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری یہ ہے کہ ہر ایک چیز ہم کو معمولی سے معمولی کوئی ایک آدمی پسند آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے دیکھیں گے اس کا برتھ ڈے کب آ رہا ہے، دیکھیں گے وہ کب پیدا ہوا، اس کی کیا کہتے ہیں، اس کی شادی کب ہوئی، اس کے سب چیزیں ہم کو معلوم۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں اگر پوچھا جائے، اللہ کے نبی کی بیٹی کا نام، بیٹیوں کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی کی بیویوں کا نام کیا تھا، اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کا انتقال کب ہوا، اللہ کے نبی کی والدہ کہاں پر انتقال ہوئی، یہ پوچھیں گے اس کو یہ دیکھ رہا ہے، اس کو یہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں۔ یہ سب کب معلوم ہوگا؟ جب ہم اللہ کے نبی کی تعلیمات کو کتابوں کے ذریعے اور یہاں پر جو ہم سنتے رہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم اپنے اندر بٹھائیں گے تو معلوم ہوگا۔ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آگے بڑھ کر ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں، خالی ہم سن رہے ہیں، کوئی بات بتانے کے لیے آ رہا ہے تو کسی کی بات سن کر آپ نے کہا کہ ہاں بہت اچھا بیان تھا، بہت اچھا، گھر میں جا کر پوچھا آج کیا سنا آپ نے، کچھ بھی معلوم نہیں بہت اچھا بیان تھا بولتے ہیں، لیکن کیا سنا ہم نے کچھ بھی نہیں معلوم۔ اس لیے خالی سن کر جانا کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ سن کر اس پر عمل کرنا اصل ہے۔ اس لیے قرآن میں سب سے پہلی چیز یہی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کی نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی لائف میں، اللہ کے نبی میں ہمارے لیے پوری کیا کہتے ہیں، پورا نمونہ ہے، پورا ہمارے لیے کیا ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔
یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے آئے تھے، ابھی اس زمانے میں ان کو کیا معلوم ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قرآن نے کہا ہے کہ جب تک دنیا قائم رہے گی، اب تک نہیں، جب تک دنیا قائم رہے گی، پوری جب تک کیا کہتے ہیں دنیا قائم رہے گی، اس وقت تک اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی جو سیرت ہے اس میں ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی کی سیرت کو، اللہ کے نبی کی جو سیرت اور جو اخلاق ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی مختصر کتابیں ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی، سب سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں ان کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر میدان میں کامل یعنی ان کی چیزوں میں کوئی یہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کی اس میں تھوڑا کم تھا، اللہ کے نبی تھوڑا کم، کچھ بھی نہیں ہے نعوذ باللہ۔ بلکہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ، سب سے پہلے گھر میں اللہ کے نبی ایک بہترین شوہر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی باہر لوگوں کے ساتھ اچھے، گھر میں اچھے نہیں ہیں۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں آدمی اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، اپنے محلے والوں کا بھی خیال رکھتا ہے، اور اپنے کیا کہتے ہیں دوسروں کا سب خیال رکھتا ہے، لیکن گھر میں اپنے والدین کا کوئی پوچھے، اگر تھوڑا بازار سے کچھ لے کر آؤ بولنے پر، ہم یہاں دیکھیں گے وہاں دیکھیں گے، ہم نہیں لاتے ہیں، ہم کو نہیں ہوتا ہے، ابھی مجھے کام ہے، بہت ساری چیزیں آتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی اتنی بڑی شخصیت جو اللہ نے بھیجا، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں ایسا بے کام کرنے کے لیے نہیں آیا، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی گھر میں رہتے ہوئے ایک بہترین انسان، بہترین شوہر۔ ہم گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز، جیسے اللہ کے نبی، خود اللہ کے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں؟ اگر ہم سے کہا جائے کہ والدین کو کوئی چیز لا کر دینا ہے، والدین بول رہے ہیں کہ یہ چیز لا کر دو، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنا کام پہلے کریں گے، اس کے بعد جب ٹائم ہو جائے گا پورا کچھ لانا ہے کہ وہ بھی نہیں۔ اس لیے ہم یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں ہم ابھی بڑے ہو گئے، ابھی ہم کیا کہتے ہیں 8 9 10 پہنچ گئے، ابھی ہم کو کچھ کام نہیں کرنا ہے، ہم گھر کے بڑے ہیں۔ گھر کا بڑا بھائی ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں، چھوٹا جانا چاہیے، چھوٹا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ گھر کا وہ بڑا ہے وہ جانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے کیا؟ اللہ سے نبی سے بڑھ کر، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ اس لیے ہم کو بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کے گھروں میں کیا کہتے ہیں اپنے ماں کے ساتھ کام کے خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، جو بھی چیزیں کرنی ہیں ان سب چیزوں میں شریک ہونا۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی ایک بہترین باپ، اسی طرح دوستوں میں وفادار۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دوستوں میں وفاداری، دوستی تو ہم کرتے ہیں، کب تک دوستی ہماری رہتی ہے؟ اگر ہمارے ساتھ وہ اچھا کر رہا ہے ہم بھی اچھے، اگر کوئی ہمارے ساتھ تھوڑا کچھ بھی برا ہو جائے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ورنہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، کہ اللہ کے نبی کی کتنی بہترین تعلیمات آپ دیکھیے کہ جو رشتہ آپ سے توڑتا ہے اس سے آپ رشتہ جوڑو۔ ورنہ آج کل ہم دیکھتے ہیں، عام طور پر ہم دیکھتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ کر کے لیتا ہوں۔ سل من قطعک مانے ہیں جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑو، واعط من حرمک جو آپ کو کسی چیز سے محروم رکھ رہا ہے، جو آپ کو کوئی چیز نہیں دے رہا ہے آپ اس کو دے دو۔ آپ یہ نہ کہو کہ وہ نہیں دیتا تو میں کیوں دوں، یہ نہیں۔ واعط من حرمک واعف عن من ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے، جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، جو آپ کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہمیشہ برائی سے پیش آ رہا ہے، ہمیشہ آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کے نبی معافی کا برتاؤ کرتے تھے۔ تو ہم اور آپ سوچیں آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہم کو دے گا تو ہم اس کو دیں گے، کوئی ہم سے اچھا ہی کرے گا ہم اس سے اچھا ہی کریں گے۔ مثال کے طور پر بہت سارے ہم دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر سنتے بھی رہیں گے، ہمارے گھر میں کسی کی طرف سے کوئی چیز آئی تو ہم اسی کو دے رہے ہیں، اگر کسی کے گھر سے ہم کو وہ چیز نہیں آئی تو ہم اس کو نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طرح کلاس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، کسی کے پاس ہم نے پین مانگا لکھنے کے لیے، ہمارے پاس پین نہیں تھا، اس نے ہم کو نہیں دیا، دوسری مرتبہ اس کو موقع ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ارے اس نے ہم کو نہیں دیا، ہم اس کو کیوں دیں ابھی۔ تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے، جو ہم سے رشتہ توڑ رہا ہے، جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، جو ہم کو نہیں دے رہا ہے، سب ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا۔ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے پر، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھنے پر یہ سب چیزیں معلوم ہوگی، سمجھ گئے؟ اسی طرح معاشرے میں انصاف، اللہ کے نبی
کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا اچھا دوست ہے وہ غلط کر رہا ہے تب بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اگر ہم اپنے گھر والے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں. ایسا نہیں. اللہ کے نبی خود حدیث میں فرمایا ایک مرتبہ کہ اگر کسی ایک صحابی نے کہا کہ کسی کے بارے میں آ کر ان کے پاس آ کر بتایا کہ ان کو آپ معاف کر دیجئے, تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ گناہ کرتی تو میں اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا. تو گھر والوں کے ساتھ جہاں پر شریعت سامنے آ رہی ہے, جہاں پر اللہ کا حکم آ رہا ہے, تو پھر کوئی کسی چیز میں کمپرومائز نہیں. ہم کو بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات خالی سننے کے لیے نہیں, ہم بیانوں میں سنتے ہیں, ہم یہاں وہاں سن رہے ہیں لیکن کچھ بھی عمل نہیں کر رہے ہیں. ہم جہاں دیکھتے ہیں کوئی آپ کو ایک مار رہا ہے, آپ جا کر 4 مار رہے ہیں. اسی طرح اور ایک قصہ آپ کو بتا کر آگے بڑھتا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک آدمی آ کر, ایک کیا کہتے ہیں, بہت ہی دیہات کا آدمی, دیہات یعنی جو بہت سٹی میں نہیں رہتا ہے بلکہ ایک دیہات میں رہنے والا آدمی آ کر, ولیج میں رہنے والا آدمی آ کر اللہ کے نبی یعنی مسجد نبوی میں آتا ہے. مسجد نبوی میں پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایسے کارپیٹ اور ایسے جیسے یہاں پر آج کل دیکھتے ہیں ہم کارپیٹ بچھا ہوا, اور پھر بہت سارا ایسی ایک دم اچھا یہ نہیں ہوتا تھا بلکہ پتھر جیسے زمین ہوتی ہے, پتھر کی زمین تھوڑا اچھے سے ہوتی ہے. تو ایک آدمی آتا ہے ولیج سے اور وہاں پر آ کر جاتا ہے, پیشاب کرنے لگتا ہے. مسجد میں آ کر پیشاب کر رہا ہے. اللہ کے نبی دیکھتے ہیں, حضرت عمر وہاں رہتے ہیں, حضرت عمر یا کوئی ایک صحابی وہاں رہتے ہیں, تو ان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ آدمی یہاں پیشاب کر رہا ہے. مسجد اتنی صاف جگہ, اتنی اچھی جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے, وہاں آ کر پیشاب کر رہا ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے, کوئی اپنے ذہن میں بات لا سکتا ہے کیا؟ تو حضرت عمر کو غصہ آتا ہے اور ان کو مارنے کے لیے چلے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی اس وقت ان کو روکتے ہیں کہ آپ نہ جائیے, اس لیے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے اگر آپ ان کے پاس جائیں گے, اب تو پیشاب کر رہا ہے, اگر آپ ان کے پاس جائیں گے وہ ڈر کے مارے یہاں وہاں بھاگنے شروع کرے گا, پوری مسجد گندی ہو جائے گی. دوسری چیز اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے. تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب اس کا پیشاب کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے, اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں, بلا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں پر پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. اچھے سے اس کو سمجھاتے ہیں. ہم اور آپ اگر سوچیں, اگر کوئی ہمارے گھر کے سائڈ میں اگر کوئی پیشاب کرنے لگتا ہے, گھر کے اندر نہیں, گھر کے سائڈ میں آ کر کوئی پیشاب کرنے, کتنے ہم چلائیں گے, کتنی آوازیں دیں گے, ارے یہاں سے ہٹو, بھاگ جاؤ, کتنے چلائیں گے؟ چلائیں گے نہیں چلائیں گے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق پوری دنیا کے لیے تھے. اللہ کے نبی کے اخلاق پوری دنیا کو دکھانے کے لیے تھے. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں کی, ایسا عمل بھی نہیں کیا جس پر کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھائے کہ آپ نے ایسا کیا, کیوں کیا, ایسا نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا. کچھ بھی نہیں, ایسی ایک چیز بھی نہیں. اس لیے اللہ کی نبی کی زندگی میں پوری کی پوری زندگی میں, پوری لائف میں اللہ کی نبی کی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بہت بڑے بااخلاق. حضرت عائشہ کے پاس ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے کیا اخلاق تھے, تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ قرآن جو ہے, یعنی قرآن میں جتنے اخلاق کی چیزیں بیان کی گئی ہے, قرآن میں جو جو اخلاق بیان کیے گئے ہیں, جو جو چیزیں بتائی گئی ہے, سب کے سب اللہ کے نبی کے اخلاق. اگر ہم ایسے آدمی کو چھوڑ کر کسی فٹ بالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کسی کرکٹر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی ایک آدمی آ رہا ہے, کوئی بہت بڑا طاقتور ہے, کوئی جم میں جا کر بہت زیادہ باڈی بنا رہا ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ کوئی اصل نہیں ہے. اصل چیز جو ہے اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی, اگر ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی کو بھی اپنا بنائیں, کچھ بھی اصل نہیں ہے. اس لیے کہ کل کو مرنے کے بعد ہم سے جو سوال کیا جائے گا, اللہ کے نبی کو دکھایا جائے گا کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے دنیا کا ایگزام ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کر جائیں گے تو وہاں پہچان سکیں, وہاں بتا سکیں گے, آنسر بول دیں گے. وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. مرنے کے بعد اگر ہم کو وہاں پر قبر میں جانے کے بعد سوالات کے صحیح صحیح جوابات آنے ہیں, تو وہاں جا کر ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے اسی طرح زندگی گزاری ہے تو وہاں پر سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم نے زندگی اسی طرح نہیں گزاری, بیکار میں اور فضول چیزوں میں زندگی گزاری, یہاں وہاں گھومنے میں زندگی گزاری, نمازوں کی پابندی نہیں کی, اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا, تو کچھ بھی ہم آگے بڑھ نہیں سکتے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کے نبی کے اخلاق سب سے زیادہ بلند. اللہ کے نبی کے اخلاق کو اپنانے میں ہی ہمارے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح اللہ کے نبی کے اندر کیا کیا قائدانہ صفات. لیڈر تھے تو اللہ کے نبی کیوں تھے؟ سب سے پہلے جیسے کہ بتایا, عدل و انصاف,
کبھی اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. ہم اور آپ ہوتے ہیں دنیا کا کوئی بھی جتنا بھی بڑا کیا کہتے ہیں عدل و انصاف کرنے والا ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ کبھی کچھ کیا کہتے ہیں ناانصافی ہو سکتا ہے, لیکن اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. اپنا گھر والا ہو, باہر والا ہو, دیہات کا, ولیج کا رہنے والا ہو, کہیں کا رہنے والا ہو, اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی. یہ یہاں پر جو پوائنٹس بتا رہے ہیں ہم کو یہ نوٹ کر کے اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے. خالی ہم یہاں پر سن کر خالی ہم کیا کہتے ہیں یہاں پر سن کر چلے گئے, گھر میں جانے کے بعد کیا بتایا کچھ بھی نہیں معلوم, ایسا نہیں. ہم کو یہاں پر جو ہمارے پریڈ میں کم کر کے یہ سب چیزیں رکھی جا رہی, اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پریڈ کم کر کے خالی یہاں پر سننے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے دین کے اعتبار سے بھی کچھ آگے بڑھیں, دین کے اعتبار سے بھی ہم کچھ پختہ ہوں, دین کے اعتبار سے ہمارے اندر کچھ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی کی محبت اور دین کی اور اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کی محبت ہمارے دل میں آ جائے, اس لیے کیا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ دوسری جو چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی اور رحمت اتنی عام تھی کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہر ایک کے ساتھ اچھے سے پیش آنا, کبھی کسی کے ساتھ سخت دلی سے. وہ قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا, ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے بھیجا, تو جب وہاں سے چلے گئے وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ جب آنے کے بعد جب وہ وہاں پر دیکھے کہ یہ اپنے کام میں ہیں, تو ان سے بھی یہ نہیں کہا کہ ڈانٹ کر نہیں کہا کہ میں نے آپ کو کام دیا تھا وہ کام کیوں نہیں کیا. خود حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کی, اللہ کے نبی نے پورے 10 سالوں میں مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا, تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. یعنی کوئی چیز کرنے پر بھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کیا, کوئی چیز کے نہ کرنے پر بھی ایسا نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا. سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو ہم کو اصل زندگی میں لانا ہے. اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات نہیں ہیں اور ہم اسکول سیکھ رہے ہیں, اسکول کی بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں ہم کو اللہ کے نبی کی پیدائش کس سن میں ہوئی, کون سے سال ہوئی, ان کی پیدائش کا کون سا دن تھا, یہی معلوم نہیں. اور سب چیزیں معلوم ہیں, ہم بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے, تو مرنے کے بعد کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد کام آنے والی چیز جو ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا, قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا, یہ چیز اصل کام آنے والی. اگر ہم اس کو چھوڑ کر سب چیزیں کر رہے ہیں, مثال کے طور پر, مثال کے ذریعے ہم سمجھاتے ہیں, اگر ہم کہیں کمپنی میں کام کر رہے ہیں, کہیں جگہ پر ہم کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر, تو اس کام کرنے کے وجہ سے ہم کو اس گاؤں سے کہیں دوسری جگہ پر ہم کو بھیج دیا کہ آپ فلاں کمپنی کے کام کی وجہ سے آپ کو وہاں بھیجا جا رہا ہے, 2-4 دن آپ کو وہاں پر رکنا ہے, وہاں پر کام کر کے آپ کو واپس آنا ہے. تو اگر آدمی یہاں سے اس کو وہاں جب بھیجا گیا, بھیجے جانے کے بعد اگر وہ آدمی کمپنی کا کام چھوڑ کر وہ یہ سوچے کہ میں تھوڑا وہاں دوسرے شہر میں آیا ہوں, وہاں پر تھوڑا گھوم لوں گا, پوری جگہ پر جو ٹورسٹ پلیس ہیں وہاں پر جا کر کیا کیا ہے دیکھ لوں گا, اس کے بعد جو آخری دن بچا ہوگا اس دن میں کام کروں گا. اگر ایسا سوچا ہوگا تو اس کے 4 دن برباد ہو جائیں گے. جب وہ واپس چلا آئے گا, واپس آنے کے بعد اگر اس کا جو مالک ہوگا, اس کا جو باس ہوگا, اس سے پوچھے گا ہم نے جو کام کے لیے آپ کو بھیجا تھا کیا آپ نے وہ کام مکمل کر لیا؟ اگر آپ نے وہ کام مکمل کر لیا ٹھیک, اگر وہ کہا کہ میں نے وہاں پر جا کر یہاں گھوما وہاں گھوما, یہ کیا وہ کیا, اور جو کام کرنے کا تھا وہ نہیں کیا, تو کیا کیا جائے گا بھائی؟ سب سے پہلے اس کو اس کمپنی سے نکال دیا جائے گا. تو دنیا کا معاملہ بھی اسی طرح, ہم کو دنیا میں بھیجا اللہ کے نبی کی تعلیمات پر, اسلام پر عمل کرنے کے لیے, اللہ کے کیا قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے, اور یہ سب چیزیں چھوڑ کر ہم بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر رہے ہیں, اسکول کیا کہتے ہیں بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں نام پر, لیکن ہم کو دین ہی کچھ نہیں آ رہا ہے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کچھ بھی معلوم نہیں ہے, تو کچھ بھی اصل حاصل ہونے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد کسی کو ہم یہ ڈگریاں لے کر, ہماری بڑی بڑی ڈگریاں لے کر وہاں نہیں جا سکتے. ڈگریاں حاصل کرنے سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا ہے. ڈگریاں اس وقت کام دیتی ہے جب ہمارا ذہن بھی دیندار ہو, ہم بھی سب سے پہلے دین پر عمل کرنے والے ہوں. یعنی دین کے بغیر ہم کتنی بھی بڑی ڈگری حاصل کریں کچھ بھی حاصل نہیں. دین کے ساتھ ساتھ, دینی تعلیم کے ساتھ اگر ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں, بڑی سے بڑی ڈگری حاصل کر رہے ہیں, تو بہت اچھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے دینی علم ہونا چاہیے نا, دینی تعلیمات ہم کو معلوم ہونی چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم, طائف کا واقعہ, طائف میں جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے زیادہ آپ کو تکلیف دی گئی, اتنے زیادہ آپ کو پریشان کیا گیا, کتنے زیادہ کیا کہتے ہیں بہت کئی دنوں تک آپ کے کھانے پینے کے لیے برابر سے کچھ نہیں ہے. لیکن اس وقت بھی اگر وہاں پر بھی آ کے پوچھتا ہے فرشتہ
کہ اگر آپ حکم دیں گے دونوں پہاڑوں کو ملا کے پوری کی پورے قوم کو ہلاک کر دیں گے، اس وقت بھی اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے یعنی ان کے بعد آنے والے کم از کم اچھے ہوں گے اور ان سے دین کا اور اسلام کا اور قرآنی تعلیمات کا کام عام ہوگا۔ اس لیے ہمارے اندر بھی یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ ہم آ گئے، کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا، ہم نے کیا کر دیا؟ اس کے ساتھ ڈبل برا کیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ کوئی ہم سے برا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، سمجھیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی ہر کاموں میں مشورے کے ساتھ چلتے تھے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی کام کرنا ہو مشورہ ہی نہیں ہے، اپنے من میں ہم نے کر دیا۔ ہم گھر کے بچے ہیں تو ہمارے اپنی والدین کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ ان کے ساتھ مشورہ۔ ہم ابھی چھوٹے، ہم نے ابھی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے، کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ، کچھ بھی معلوم نہیں۔ اس لیے ہمیں سے پہلے مشورے کی عادت ڈالنی چاہیے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں گھر میں بچہ ہوتا ہے، اگر بچے کے سامنے آپ کوئی چمکتی ہوئی چیز رکھیں گے اس کو لے گا، چاہے آپ اس کے سامنے آگ رکھو آگ کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کو اچھا لگ رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا دماغ بھی، ہمارا ذہن بھی ابھی بہت چھوٹا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھنس جائیں گے، کوئی نہ کوئی غلط ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی ہمارے کام خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ، میں اپنے ذہن ایسے گھر میں والدین کے پاس گئے، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی، بات کرنا چاہتا ہوں، والد کے یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہو تو آپ کے لیے بتا دیں گے، اگر یہ چیز ہمارے لیے مفید نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے تو بتا دیں گے ایسا نہیں ایسا کرو۔ تو ہمارے اندر بھی اللہ کے نبی کے اندر جو صفت تھی مشورہ کرنے کی صفت، یہ صفت ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، سمجھیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک بہت بڑی چیز، اللہ کے نبی گروپ کیسے بنانا، ٹیم، یعنی اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزوں میں کون آدمی کس میدان کا کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، سب چیزیں اللہ کے نبی کو معلوم، یعنی اس کے اندر یہ چیز ہے، یہ تقریر اچھی طرح کر سکے گا، یہ جنگ میں اچھی طرح یہ کام کر سکے گا، یہ گھر والوں کے ساتھ یہاں رہتے ہوئے اچھا کام کر سکے گا، یعنی ایک آدمی کے اندر، یعنی ایک کیا کہتے ہیں، ٹیم بنا کر کام کرنے کی صلاحیت، کس کو کس میں رکھنا ہے، کس کو کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی کے اندر تھی۔ اس لیے ہم بھی ایسی چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں اللہ کے نبی کی تعلیمات تو کہاں سے آئے گی؟ اس لیے سب سے زیادہ اور سب سے اہم جو چیز ہے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھنا، پڑھ کر ہی یہ سب چیزیں آ سکتی ہے۔ بغیر پڑھے خالی ہم نہیں پڑھنا ہے، بڑے ہونے کے بعد پڑھیں گے، کچھ مدت کے بعد پڑھیں گے، تھوڑا یہاں سے ہو جانے کے بعد پڑھیں گے، کچھ بھی نہیں، یہاں سے ہو جانے کے بعد پڑھیں گے، کسی کو نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، کب کس کو مرنا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ حدیث میں خود آتا ہے ہلک المسوفون، یعنی جو آدمی آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں یہ جو کہتا ہے نا، وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی ابھی آپ کو کلاس میں جو کام دیا جاتا ہے، نہیں آج نہیں میں کل کروں گا، ایسے بولنے والا آدمی کبھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ وقت جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ امپورٹنس، ہمارے پاس وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، موبائل میں، کھیلوں میں، بیکار دوستوں کے ساتھ گھومنے میں ایسے وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے وقت کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہوئے اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہے جس طرح ہم کو گزارنی ہے اس طرح گزار کر ہم جائیں گے، یہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، سمجھیے۔ یہ دیکھو ایک 4-5 کتابوں کے نام آپ کے لیے ہم نے یہ کیا ہے۔ سب سے پہلی کتاب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کے جو رائٹر ہے، اس کے مصنف جو ہیں افضل حسین نام ہے۔ اگر یہ 4-5 کتابیں ہیں، ان کو اگر ہم لے کر کم از کم پڑھیں گے، اس کو پڑھ کر اپنی زندگی میں لائیں گے تو ہمارے لیے فائدہ۔ سب سے پہلے بہت مختصر کتابیں ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک 4-5 کتابوں کے ہم نے نام دیے ہیں، آپ کے یہاں پر اساتذہ ہیں، ان سے آپ مشورہ کر کے آپ کو کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ پوچھ کر اپنا کیا کہتے ہیں آگے کا مرحلہ حل کر سکتے ہیں۔ دوسری جو کتاب ہے، یہاں پر لائبریری بھی ہے، جیسے کہ بتا رہے ہیں آپ کی، یہ لائبریری سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لائبریرین ہمارے سنان مولانا ہے یا پھر آپ کے دوسرے جو مولانا ہے جن سے آپ کو تعلق ہے، ان کے پاس جا کر یہ کتابیں حاصل کریں۔ بلکہ حاصل کرنا یہ ہے کہ سیرت کی 2-4 کتابیں ہمارے پاس اپنی خود کی ذاتی ہونی چاہیے۔ ہم دوسروں کے پاس مانگ کر، لائبریری سے مانگ کر نہیں، ہم سب چیزیں اپنی خریدتے ہیں، سب چیزیں ہم کو اپنی چاہیے، لیکن ہم کو کتابیں لینی ہو تو ہم نہیں لائبریری سے دیکھیں گے یا کسی کے پاس مانگ کر پڑھیں گے، نہیں، کم از کم سیرت کی کتابیں،
کم از کم اس بہانے ہی ہم کو کیا کہتے ہیں سیرت کی کتابیں ہمارے ساتھ رہیں گی, ہم کو ہمیشہ فائدہ دے گی. سمجھ گئے. دوسری جو کتاب ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم, علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے, اس کے رائٹر, بہت ہی مختصر کتاب ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ. تیسری جو کتاب ہے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مولانا ابو الحسن علی ندوی, ان کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کتنے زیادہ کیا کہتے ہیں ان کے اندر کیا کیا صفات تھی, کیا کیا اخلاق تھی, کیا کیا خوبیاں تھی اللہ کے نبی کے خاندان سے, سمجھے, سید خاندان سے. اس لیے یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے تب معلوم ہوگا, اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں, بیکار میں اپنا ٹائم ضائع کریں گے, کچھ حاصل نہیں ہے. چوتھی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مائل خیر آبادی کی ہے, اور ایک پانچویں کتاب ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم احمد اللہ تسنیم رحمۃ اللہ علیہ. سمجھ گئے. یہ 5 کتابیں ہیں, مختصر ایک 5 کتابیں ہم نے یہاں پر نوٹ کی ہے. اگر آپ ان 5 کتابوں کا نام نوٹ کر کے اپنی کیا کہتے ہیں روز مرہ کے دن کے اعتبار سے دن میں اگر کم از کم 3 سے 5 صفحات بھی پڑھیں گے, چھوٹی چھوٹی صفحات ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اگر 3 سے 5 صفحات پڑھنے کی عادت ڈالیں گے تو یہ چیز ہمارے لیے ہماری زندگی کو اچھا کرنے میں مدد دے گی. کریں گے نا انشاءاللہ. اگر ہم یہاں لاسٹ میں آپ کو ایک یہ بتائے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے نبی کو رول ماڈل بنائیں تو کیا ہوگا. سب سے پہلے ہمارا گھر اچھا ہو جائے گا, ہمارا گھر میں کوئی خرابی نہیں رہے گی, ہم اچھے بنیں گے. ہم یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے اچھا بننا ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ارے وہ ایسا کر رہے ہیں میں ایسا کیوں کروں, ارے کوئی بھی غلط کرے ہم کو غلط نہیں کرنا ہے. ہم یہ سوچیں کہ میں اچھا بنوں گا تو سب اچھے بنیں گے. ہم کیا سوچتے ہیں ارے وہ ایسا کر رہا ہے تو میں کیوں ایسا کروں, ایسا نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ میں اچھا کروں گا سب اچھے کریں گے. اس لیے سب سے پہلا جو فائدہ ہوگا ہمارا گھر, ہمارے گھر کا ماحول سب سے اچھا ہو جائے گا. ہم اچھے بنیں گے, ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہوگا. دوسری جو چیز ہے ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے. ہمارے اخلاق آج کل ہم جیسے کہ ابھی شروع میں بتایا, کوئی بھی کچھ کر رہا ہے ہم 1 کے بدلے 2 دے رہے ہیں اس کو, کوئی ہم کو تھوڑا ستا رہا ہے ہم اس کو زیادہ ستا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے نبی کے جو اخلاق تھے اس اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. تیسری جو چیز ہے دل نرم ہو جائے گا. ہمارا دل آج کل کیا ہے بھائی, کوئی کچھ بھی کہتا ہے, خود ماں اگر کہے کہ بیٹا نماز کے لیے اٹھو, بیٹا یہ کرو وہ کرو, ہم ایک دم سے چلانے لگتے ہیں. اللہ کے نبی ایسے نرم دل تھے کہ دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی غلط معاملہ نہیں کیا. اور اگر ہم گھر میں رہتے ہوئے اپنی والدین کے ساتھ غلط معاملہ کریں گے, والدین کے کاموں میں ہاتھ نہیں بٹائیں گے, والدین کو کیا کہتے ہیں جوابیں دیں گے, تو یہ چیز ہم کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے جا سکتی. یہ بات ہم اپنی دلوں میں بٹھا لیں. جب تک ہم اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہیں لائیں گے تو تب تک کیا کہتے ہیں, اور اپنی والدین کی خدمت کر کے ہم آگے نہیں بڑھیں گے, والدین کو ناراض کریں گے تو پھر ہم کبھی ناراض کر کے جنت حاصل نہیں کر سکتے. اگر ہم کو جنت حاصل کرنی ہے تو والدین کا کہا مان کر, والدین کی باتوں کو مان کر چلنا ہوگا. سمجھ گئے. چوتھی جو چیز ہے ہماری زندگی خود روشن ہو جائے گی. آپ خود اندازہ لگائیے, ایک آدمی ہے 5 نمازیں ایک ہفتے تک اگر اس نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ کی ہے تو آپ اس ایک ہفتے میں اس کے اندر وہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنا میرے کیا کہتے ہیں ایک دم ایکٹیو ہوں, ایک دم مزہ آ رہا ہے, زندگی میں مزہ آ رہا ہے, ایسا محسوس ہوگا. ہم اگر اللہ کے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھنے لگیں گے تو یہ چیز بھی ہماری زندگی میں کل کو فائدہ دینے والی ہوگی. اور اسی طرح آخری جو فائدہ ہوگا ہمارا حشر, مرنے کے بعد کل کو ہم کو اللہ کے نبی کے ساتھ یعنی اچھے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا. اگر ہم کسی دوسروں کو فالو کر رہے ہیں, حدیث میں خود آتا ہے آدمی دنیا میں کس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم نے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کی ہے تو ہمارا حشر بھی اسی کے ساتھ انہی کے ساتھ ہوگا. اگر ہم نے غیروں کے ساتھ, غیر یعنی جو کرکٹر ہیں, جو فٹ بالر ہیں, یا پھر جو کوئی فلم سٹار ہیں, یا کسی کے ساتھ ہم زیادہ محبت کر رہے ہیں, محبت کرنا یہ نہیں ہے کہ ہر چیز اس کا, محبت یہ ہے کہ وہ جیسا کر رہا ہے وہ ہم ویسا کر رہے ہیں. اگر شروع میں کہا جاتا ہے کہ پینٹ اپنا اوپر رکھا جائے تو ہم یہ نہیں کرتے تھے, لیکن آج کل اسٹائل ہو گیا کہ پینٹ اوپر رکھنا اسٹائل, تو ہم اس کو کسی فلم سٹار کو دیکھ کر, کسی دنیاوی لوگ کو دیکھ کر اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو کوئی حاصل نہیں ہے. تو ہم جو بھی چیز کرتے ہیں اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کرنا ہے. اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کر کریں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ. اگر خالی ہم ایسے ہی بیکار میں کیا کہتے ہیں اپنے دنیاوی لوگوں کے ساتھ رہ کر دنیاوی چیزیں ہم ان کو دیکھا دیکھی کر رہے ہیں, اگرچہ وہ کیا ہے صحیح ہے, سچی ہے, اچھی ہے,
لیکن ہم اس آدمی کو دیکھ کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جو بھی کرنا ہے ہم کو اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہوئے, اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کو کیا اپنی زندگی میں لانے کے لیے, ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے اس نیت سے کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ. سمجھ گئے؟ یہ چند کیا کہتے ہیں بہت ہی مختصر سی باتیں تھی. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اگر آپ عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا, اگر آپ یہ چیزیں خالی سن کر چلے جائیں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہے. سب انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.